حضور کی ختم نبوت کا عقیدہ یہ اسلام میں اہم کتنا ہے؟ متکلمین نے اس عقیدے کی کئی ایک اہمیتیں بیان کی ہیں۔ ان میں سے ایک اہمیت یہ بھی ہے کہ جس طرح اسلامی عقائد میں عقیدہ توحید ایسا عقیدہ ہے، کوئی بندہ اللہ کو مانتا ہے، اللہ کو سب سے بڑا بھی مانتا ہے، اللہ کے برابر بھی کسی کو نہیں مانتا، لیکن اللہ کو ایک نہیں مانتا، معبود کئی مانتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں یہ مسلمان نہیں، اس لیے کہ صرف اللہ کو ماننا کافی نہیں، اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا ضروری ہے۔ بالکل اسی طرح اسلامی عقائد میں سے اگر کوئی بندہ حضور کو نبی مانے، سب سے افضل بھی مانے، سب سے اعلیٰ بھی مانے، سب سے بہترین بھی مانے، لیکن آپ کو خاتم الانبیاء نہ مانے، اس کے ایمان کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہے۔ ہم اللہ کو توحید میں اکیلا مانتے ہیں، ختم نبوت میں حضور کو بھی اکیلا مانتے ہیں۔ اللہ کو مانے مگر اکیلا نہ مانے، یہ مومن نہیں ہو سکتا۔ حضور کو مانے مگر آخری نہ مانے، یہ بھی مومن نہیں ہو سکتا۔ مومن ہونے کے لیے اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ ایک ماننا بھی ضروری۔ مومن ہونے کے لیے حضور کو ماننے کے ساتھ ساتھ آخری ماننا بھی ضروری۔ یہ عقیدہ اہم کتنا ہے، اس کی اہمیت کا ایک اندازہ آپ اس فتوے سے بھی لگا سکتے ہیں جو میرے اور آپ کے امام سید الفقہاء والمحدثین، امام سواد اعظم، تلمیذ صحابہ، سراج الائمہ، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت نے دیا، جسے امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الخیرات الحسان فی مناقب الامام الاعظم ابی حنیفۃ النعمان کے 22ویں اور 23ویں فصل میں نقل کیا۔ ہمارے امام فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ حضور کے بعد اٹھ کر یہ دعویٰ کرے میں اللہ کا نبی ہوں، اگر کوئی بندہ یہ دعویٰ کرے میں بھی اللہ کا رسول ہوں، اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے مجھ پر بھی آسمان سے وحی اترتی ہے، اگر کوئی بندہ یہ دعویٰ کرے میرے شاگرد ایسے جیسے حضور کے صحابہ، اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے میری بیویاں ایسی جیسے حضور کی بیویاں، الغرض جو حضور کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے، امام صاحب فرماتے اس کی بات نہ کرنا۔ اگر حضور کا کوئی امتی اس بندے سے دلیل کا مطالبہ کرے، اس سے یہ پوچھے آپ نبی ہیں، آپ کے نبی ہونے پر دلیل کیا ہے، اور ذہن یہ ہو اگر یہ دلیل پیش کرے گا تو میں اسے نبی مان لوں گا، اگر یہ دلیل دکھا دے گا میں اس کی تصدیق کر لوں گا، اس نیت کے ساتھ اگر کوئی بندہ حضور کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والے سے دلیل کا مطالبہ کرے، امام صاحب فرماتے ہیں یہ دلیل مانگنے والا بھی مسلمان نہیں ہے، یہ دلیل طلب کرنے والا بھی مومن نہیں ہے۔ آپ اندازہ لگائیں عقیدہ کتنا اہم ہوگا کہ اگر کوئی بندہ مدعی نبوت سے اس کے دعوی نبوت پہ دلیل طلب کرے اور یہ سوچ کر کرے اگر دلیل دے گا تو مان لوں گا، یہ دلیل مانگنے والا بھی مومن نہیں ہے۔ اور بات یاد رکھنا حضور کے بعد کوئی شخص بھی نئی نبوت کا دعویٰ کرے، کوئی بندہ اس سے دلیل مانگتا ہے اس وجہ سے تاکہ دنیا کے سامنے اسے رسوا کروں، دنیا کے سامنے اسے ذلیل کروں، اس کے جھوٹ کو دنیا کے سامنے عیاں کروں، لوگوں کو بتاؤں کہ یہ نبی نہیں ہو سکتا۔ جیسے ہمارے اکابرین نے سٹیج پر بھی مرزا قادیانی کی ذات کو، مرزا قادیانی کی شخصیت کو زیر بحث لے ہیں، مرزا قادیانی کے جھوٹے ہونے کو کتابوں میں بھی بیان کیا ہے، اگر ضرورت پڑی تو اسمبلی میں جنگ بھی لڑی ہے۔ یہ ہمارے اکابر اس لیے نہیں مانگتے تھے کہ ہم تصدیق کریں گے، یہ اس لیے مانگا کرتے تھے
تاکہ دنیا کو بتائیں مرزا غلام احمد قادیانی نبی تو درکنار، یہ شریف انسان کہلانے کے بھی حقدار نہیں ہے۔ نبی ہمیشہ بشر ہوتا ہے، یہ خود کو کرم خاکی کہہ کر گندگی کا کیڑا سمجھتا ہے۔ نبی ہمیشہ وہ ہوتا ہے جسے اللہ نبوت دیتے ہیں، اسے نبوت کے لیے اللہ نے منتخب نہیں کیا۔ نبی وہ ہوتا ہے جس پر وہی جبریل لاتے ہیں، اس پر وہی لانے والے جبریل بھی نہیں ہیں۔ نبی وہ ہوتا ہے جو کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ مرزا غلام احمد قادیانی جھوٹ کا پلندہ تھا۔ نبی وہ ہوتا ہے جو کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیتا۔ یہ بدبخت 50 جلدوں کے پیسے لے کر 5 جلدیں چھاپ کر امت کا پیسہ ہضم کر کے دھوکہ بھی دیتا ہے۔ نبی وہ ہوتا ہے جس کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی، یہ وراثت کے حصول کے لیے عدالتوں کے چکر بھی لگاتا ہے۔ نبی وہ ہوتا ہے جس کی زندگی میں گناہ نہیں ہوتا۔ مرزا غلام احمد قادیانی گناہوں کا مجموعہ تھا، بد نظری میں یہ مبتلا تھا، بد کردار یہ تھا، جھوٹ یہ بولتا تھا، دھوکہ یہ دیتا تھا۔ ہمارے اکابر اس کے ذات کو زیر بحث لائے ہیں، اور اس لانے کا مقصد یہ تھا تاکہ دنیا کو بتائیں حضور آخری نبی ہیں۔ پیغمبر کے بعد کسی قسم کی نئی نبوت کا دعویٰ کرنے والا وہ متنبی تو ہو سکتا ہے، نبی نہیں ہو سکتا۔ وہ غبی تو ہو سکتا ہے، نبی نہیں ہو سکتا۔ وہ فضول تو ہو سکتا ہے، کبھی خدا کا رسول نہیں ہو سکتا۔ تو میں نے اہمیت یہ عرض کی، ہمارے امام کا فتویٰ یہ ہے، اگر کوئی بندہ مدعی نبوت سے یہ سوچ کر دلیل مانگے، اگر دلیل دے گا تو مان لوں گا۔ یہ دلیل مانگنے والا بھی مومن نہیں، یہ دلیل مانگنے والا بھی ایمان کی فکر کرے، یہ بندہ بھی ایمان سے نکل چکا۔